السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ہے ہم لڑکیاں پارٹ 2۔ کراچی اسٹیشن پہنچتے ہی میرا رواں کانپ رہا تھا۔ ہر آدمی مجھے اپنا بھائی لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ کراچی پہنچ گئے ہوں گے اور جگہ جگہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر میرے بھائی یہاں پہنچ گئے تو مجھے یقیناً زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور چھوڑیں بھی کیوں؟ میں نے صرف اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ اپنے پورے گھر کو زندہ درگور کر دیا۔ اور آخر ان کا جرم ہی کیا تھا؟ انہوں نے مجھے پالا، پڑھایا اور جوان کیا اور میں نے ان کی زندگی برباد کر دی۔ وقار کے گاؤں کا ایک آدمی تھا۔ وہ وقار کا دوست تھا یا جاننے والا، بہرحال ہم اس کے آسرے پہ کراچی آئے تھے۔ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی جب دستک دی تو وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ پہلے تو وہ ہمیں دیکھ کر کانپ گیا، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کی بانچیں کھل گئیں۔ اس نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہماری خوب خاطر مدارت کی۔ مجھے ذرا تسلی ہوئی، چلو کوئی ٹھکانہ تو ملا۔ کمرہ ایک ہی تھا لیکن ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا، ورنہ ہمارا راز زیادہ دیر تک راز نہ رہتا۔ چند دن تو خوب مہمان نوازی ہوئی۔ اس نے میرے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھا تو مجھے ذرا شک ہوا کہ کہیں وقار نے اسے پہلے سے تو نہیں بتا کے رکھا۔ اور یہی حقیقت تھی، وقار اسی کے مشوروں پر عمل کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ میں ہر وقت اس کی نظروں کے حصار میں رہتی کہ بات کرتے ہوئے اور کچھ کام کرتے ہوئے بھی اس کا سارا دھیان میری طرف ہی ہوتا۔ مجھے یہ چیز بہت ناگوار گزرتی، لیکن مجبور تھی، سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وقار اس سے بات کرتا، لیکن وقار اس کی نظر میں گھر کے کونے قدرے میں پڑا کوئی بیکار سامان تھا۔ نہ جانے کیوں وقار بھی اس سے دب کر رہ رہا تھا۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتی رہی کہ وقار اسے محسن سمجھ کر درگزر کر رہا ہے۔ ایک ہفتے بعد ہمارا نکاح ہو گیا اور میں وقار کی بیوی بن گئی۔ شادی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا، کوئی خاص واقعہ رونما نہ ہوا۔ اور پھر ایک دن وہ وقار کا دوست جس کا نام مشتاق تھا، وہ اپنی اصلیت پر آ گیا۔ ایک دن رات کے کھانے کے بعد وہ بولا، دیکھو وقار، تم تو جانتے ہو کہ میرا تعلق ایک شریف گھرانے سے ہے۔ تمہاری مجبوری دیکھ کر میں نے تمہیں سہارا دیا۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم کوئی بندوبست کر لو۔ اس سے پہلے وقار کچھ بولتا، میں نے کہا، بھائی آپ نے ہمیں سہارا دیا، آپ کی بڑی مہربانی، لیکن ہم جب تک یہاں پر ہیں آپ کا پورا خرچہ دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے وقار کی طرف دیکھا اور وقار نے اسبات میں سر ہلایا۔ نہیں، بات دراصل خرچے کی نہیں بلکہ ٹھکانے کی ہے۔ آپ لوگ کوئی الگ مکان لے لیں اور وقار کو بھی چاہیے کہ آپ کوئی نوکری کر لے۔ اگر کوئی میرا ملنے والا آ گیا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ وقار کیسے نوکری کرے بھائی؟ میں گھر پہ اکیلے کیسے رہ سکتی ہوں؟ ایسا تو فی الحال ناممکن ہے۔ میں گھبرا گئی۔ بہرحال فوری تو نہ صحیح، لیکن آپ کو کوئی بندوبست تو کرنا ہوگا۔ وہ مکرو سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ میرے ذہن میں خدشات ہتھوڑے مارنے لگے۔ یہ آدمی صحیح نہیں، لیکن میں اسے کتنا عظیم سمجھ رہی تھی۔ رات کو میں نے وقار کو کہا، اس سے پہلے خلاف توقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ تمہارے دوست کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، وہ کبھی بھی ہماری تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ پولیس کو یا ہمارے گھر والوں کو اطلاع نہ دے دے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔